پروگرام کی جانب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پرویز احمد صاحب جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں خانقاہ بخاریہ 89 سے. السلام علیکم، کیسے ہیں پرویز بھائی؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے ویسے تو ملاقات ہوتی تھی بیہائنڈ دا کیمرہ، آج آپ سے لائیو ملاقات کر کے بھی بہت اچھا لگا. جی بالکل، آپ کو ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں. انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. سید وقاص حسین جو کہ سینٹرل ممبر ہیں خانقاہ بخاریہ 89 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں. بہت شکریہ. انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. عابد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماسٹرز ان کرمنالوجی ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں عابد؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، بالکل خیریت سے. آپ تینوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور آپ خوش آمدید کرتی ہوں اپنے مسکراتی صبح میں. پرویز بھائی آپ سے شروعات کرتے ہیں. آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، کیا انفارمیشن فراہم کرنا چاہیں گے ناظرین کو؟ ہم مزید بہت باتیں کر چکے خانقاہ بخاریہ کے بارے میں، کوئی ایسی بات بتائیں جو آج تک ناظرین سے کسی نے بھی شیئر نہ کی ہو. اس حوالے سے روحانیت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے جو بھی آپ چاہیں. دیکھیں اس پرفتن دور میں نا آپ کو کسی کے زیر سایہ رہنا آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں نے دین سے، قرآن سے اور جو نبی کی سنتوں سے دوری اختیار کر لی ہے. بے شک. جب دوری اختیار کی ہے تو ظاہری بات ہے جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے. تو لوگوں کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ لوگ کسی ایک ایسے ہستی سے منسلک ہو جائیں جو آپ کی دین بھی سنوارے اور دنیا بھی سنوارے؟ بالکل، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. تو میں تو لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ خانقاہ بخاریہ 89 ابا جی سرکار کے پاس آئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آئیں تو صحیح، ملیں تو صحیح. ملنے پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے. بالکل ایسے ان کا پیغام تو سنیں کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں. اور آپ کے پاس یہ تقریباً ہمارے جتنے پروگرام ہوئے ہیں یہ ان میں یہ اچھے طریقے سے تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ابا جی سرکار جو ہے وہ قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کرتے، چاہے وہ دینی زندگی میں ہو یا دنیاوی زندگی میں ہو. تو میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ جو ہیں وہ ایک دفعہ خانقاہ بخاریہ لازمی آئیں. بالکل. کب سے آپ جو ہے خانقاہ بخاریہ کے ساتھ منسلک ہیں؟ ابا جی سرکار سے جو میرا سفر ہے وہ تقریباً مجھے 7 سال ہو گئے. ماشاءاللہ، 7 سال سے. 7 سال سے. کس طرح سے جانا ہوا؟ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے کہ اچانک کوئی فرینڈ کسی دوست نے کہا، یا جیسے کل ارسلان صاحب آئے تھے ان کے ماموں جو ہے وہ ان کو لے کے گئے تھے ابا جی سرکار کے پاس، تو آپ کو کون سی ہستی نے جو ہے وہ ان سے متعارف کروایا؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا سیناریو بالکل ڈیفرنٹ ہے میرے ساتھ. اچھا. ایکچولی آئی واز اے پیشنٹ آف کڈنی انفیکشنز. اوکے. تو میری بہن اور میرے بہنوئی جو ہیں وہ کافی طویل عرصے سے ابا جی سرکار کے وابستہ ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر دیا تھا ڈائلسس. ٹھیک ہے. اور میں آپریٹ کرانے جا رہا تھا، اس کے بعد پھر میرا ڈائلسس اسٹارٹ ہو جاتا. میری بہن نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ ایک دفعہ آپ کنسلٹ کر لیں. میں نے کہا جہاں میں اتنے ڈاکٹر کے پیچھے جا رہا ہوں ان سے بھی مل لیتا ہوں. اور جب ان کے پاس گیا تو پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، تم جو تمہاری ہے اپنی خواہش پوری کر لو، مگر جو تم چاہ رہے ہو، جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، یا ڈاکٹر جو چاہ رہا ہے ایسا کچھ ہوگا نہیں. اچھا. خیر میرے ذہن میں اس وقت ایسی کوئی بات تھی. خیر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے سارے ٹیسٹ کیے. اس نے کہا یار ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اوکے. مطلب اس کے بعد سے تقریباً مجھے 5 سال ہو گئے. مجھے نہ کوئی پین ہے، میں ساری چیزیں کھا رہا ہوں اور وہ تمام چیزیں میرے ساتھ الحمدللہ نہیں ہیں. اور یہ سب ابا جی سرکار کی بدولت ہے. ماشاءاللہ. مطلب آپ کو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ڈائلسس لگ جاتے، وہ لگنے کی کگار پہ ہی تھے، آپ جانے والے تھے. بالکل ایسی ہے. وہ دیکھیں اللہ پاک جو چاہتے ہیں نا وہ بہترین لوگوں کو بہترین لوگوں سے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہکشاں، مگر یہ میں اس مثال کو زیادہ پریفر کروں گا جو میرا اپنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو وہ بات ریلیٹ بھی کرتی ہے، لوگ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا آپ نے سچائی پہ مبنی بات کی، تو جو دل سے بات سچ نکلتا ہے نا وہ لوگوں کو فیڈ بیک جاتا ہے اس کا. اور اس میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس میں اس کے بعد سے پھر میں جو جڑا ہوں میں 24/7 ابا جی سرکار کے ساتھ ہوں. ماشاءاللہ. تو بس یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ گھر بھی بہت مشکل سے جاتے ہیں. اچھا. ماشاءاللہ. 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اگر ہمارا 24 آورز میں جانا ہے تو ہم ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ماشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ابا جی سرکار کے لیے وقف کر دی ہیں. بالکل. آپ اتنی بڑی اذیت سے بچے دیکھیں، جس کو ڈائلسس ہوتی ہے وہ لوگ روتے ہیں اور وہ دوبارہ سے واپس اپنی زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ابا جی سرکار کی بدولت ان سب چیزوں سے نجات مل گئی الحمدللہ. تو اس سے بڑی اور کیا بات. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی نے اس تکلیف سے نجات دلائی ہے نا، پھر آپ اس کے ہو جائیں. دنیا میں ایک مثال موجود ہے کہ یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا لو.
بالکل. یہ تو دونوں آپ کا نے اپنا لیا اور میں نے آپ اپنا ان کے ہو گئے. میں نے اپنا. زبردست. بڑھتے ہیں ہم وقاص بھائی کی جانب. وقاص بھائی آپ بتائیے گا, سینٹرل ممبر ہیں آپ خانقاہ بخاریہ کے, آپ کب منسلک ہوئے خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار سے؟ 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور 2 سال سے میں وابستہ ہوں, اور الحمدللہ اپنے آپ کو تاحیات پابند کر دیا کہ اس سلسلے سے منسلک رہوں گا. ماشاءاللہ. تو آپ کا کیسے جانا ہوا خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار سے, ملاقات آپ کی کیسے ہوئی؟ اب یہ بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے, اور میں اس میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. ٹھیک ہے. کہ اللہ پاک نے میرے لیے وہ لمحات لے کر آئے, مجھے وہ چیزیں دیں, مجھے ان تکلیفوں سے وابستہ کیا جس کی وجہ سے میں اس سلسلے سے جڑ گیا. اچھا. میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. اوکے. اور میرا جگر ڈیمیج ہو گیا تھا کچھ دوائیوں کی وجہ سے. اچھا. اس کی وجہ سے مجھے بی پی اور ڈائبٹک کی پیشنٹ بن گیا. دین اس کے بعد جو ہے میری ٹانگیں گل گئی تھیں, دونوں ٹانگیں. اللہ اکبر. تو میں بڑے بڑے جو کراچی کے نامی گرامی ہاسپٹلس ہیں ان سب سے اپنا علاج کرا چکا تھا, لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ایک لمحہ یہ آیا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی تھی. اوکے. تو ڈاکٹرز کے پاس جب میں ایڈمٹ تھا, ہاسپٹلائز تھا, تو انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی. اچھا. تو الحمدللہ میں اپنے ایک برادر ان لا کے ریفرنس سے وہاں پر گیا تھا, اور یہ ہے کہ میرا ان پہ یقین کامل ہے کہ ابا جی سرکار جو فرمائیں گے, کیونکہ میں انہیں ولی کامل سمجھتا نہیں ہوں بلکہ وہ ولی کامل ہیں. بالکل. تو ان کی بات, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو جب انہوں نے فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ صحیح ہو جاؤ گے, تو مجھے یقین تھا کہ میں صحیح ہو جاؤں گا. میرا سی ٹی اسکین, ایم آر آئی اسکینز ہوئے, تو اس میں یہ آیا کہ بیکٹیریا جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا ہے, ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی. ہاں. دین ابا جی سرکار سے دعاؤں کی ریکویسٹ کی گئی, انہوں نے دعا فرمائی. آپریشن سے پہلے, یہ لاسٹ 2021 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, دسمبر کی. آپریشن سے پہلے جب میرا ایک ایم آر آئی ہوا تو اس میں یہ آیا کہ بیکٹیریا چڑھا ضرور ہے لیکن ابھی بونز میں انٹر نہیں ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میری فوراً ٹریٹمنٹ کی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت کرم کیا کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ. اور اس میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کرتا رہوں. بالکل. کہ اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو بڑا روحانی اور وسیع علم دیا ہے. تو ابا جی سرکار جو فرما دیتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. بالکل. دلی دماغی ہر کیفیت کو وہ سمجھتے ہیں. اور خانقاہ کے حوالے سے میں یہاں پہ ایک بات انکلوڈ کروں گا کہ خانقاہ میں ہم اپنی پریشانی, اپنے مسائل, اپنے کسی بھی مسئلے کو ابا جی سرکار سے ڈسکس کرنے کے لیے جب جاتے ہیں, تو وہاں پہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ہماری گاڑی جب انٹر ہوتی ہے اور ہم اندر جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہاں کا ماحول, وہاں کا سکون, وہاں پہ جا کے آپ کی قلبی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ کس پرپس کے لیے آئے تھے. بس وہ حضرت کا دیدار کر کے جو ہے نا واپسی ہو جاتی ہے. آدھے راستے میں یاد آتا ہے کہ میں آیا کس کام سے تھا, اور ساری اپنی پریشانیاں الجھنیں آپ بھول جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم کسی کام سے گئے تو ابا جی سرکار نے خود بتا دیا کہ آپ اس کام سے آؤ, ہو جائے گا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی جی جی. ماشاءاللہ. زبردست. بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں. ناظرین, عابد کی جانب بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں. عابد, آپ جو ہیں کرمنالوجسٹ ہیں, ماسٹرز کیا ہے آپ نے, بتائیے گا ہمارے کراچی میں جو اتنی زیادہ کرائم کا ریشو بڑھ رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے ہم ایسا کیا جو ہے وہ انیشیٹو لیں جس سے جو ہے یہ کرائم کا ریشو کم ہو جائے, اور کیا وجوہات سمجھتے ہیں جو اتنا کرائم بڑھ گیا ہے اس کی؟ جی میم, سب سے پہلے کرائم کی وجوہات کم کرنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کرائم ہوتا کیوں ہے. بالکل. تو میم کرائم جو ہے نا وہ انسان کی جو مورل ایک چیز ہوتی ہے وہ اگر کم ہو جائے اور اس کا کیریکٹر جو ہے گرنے لگے کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ اس کی سوسائٹی ہو یا وہ اس کا ایٹماسفیئر ہو یا وہ اس کی انٹرنل کوئی ڈیزائر ہو, تو اگر یہ چیز گرنے لگے تو پھر اس سے بندہ کرائم کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر جو کرمنلٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے.
تو میم اس کو کم کرنے کے لیے ایک تو اس کے بہت سارے نیومرس آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ یہ کہ جو پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ پازیٹیو تھنکنگ, انسان خود اپنے آپ کو چینج کرے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے کیریکٹر کے اوپر ورک کرے, اور کیریکٹر کے اوپر ورک کرنے کے حساب سے اس کو سب سے پہلے ایٹماسفیئر چاہیے ہوگا جس کے اندر بیٹھ کے وہ ماحول کا کچھ اثر لے. تو اب اس کے اندر ایسا تھا کہ میں جو ہے تھیسس, میرا جو تھیسس تھا نا ماسٹرز کا, وہ تھا ہی اس کے اوپر, انکریزنگ وائلنٹ بیہیویئر اینڈ کرمنالٹی امنگ یوتھ, اور میرا ایریا تھا ریسرچ کا گلستان جو. اوکے. تو اس کے اندر میں اکثر لوگوں کے پاس جاتا تھا اور ان سے ڈفرینٹ سوال کرتا تھا کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کرائم کریں گے, آپ کس نیچر کا کرائم کریں گے. تو اکثر میں نے یوتھ کے اندر دیکھا کہ ان کے اندر ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے, وہ کسی مشکل اور لمبے راستے کے بجائے وہ شارٹ کٹ لیکن غلط راستے کو پریفر کرتے ہیں. تو میں اس چیز کے اوپر میرا دھیان گیا, کیونکہ ہمیں آگے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں ایسا ڈس آرگنائزیشن ایک دم کیوں ہو گیا ہے. تو میں نے جب ان چیزوں کے اوپر سوچا تو میرے جو ہے ریسرچ کے دوران سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ واقعی لوگ جو ہے نا ایک عجیب سے ہیجان میں, پریشانی میں, جلد بازی میں مبتلا ہیں, اور اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو گئے ہیں. بالکل. پھر میں نے اس پہلو کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ ہم آخر اس کو لوگوں کو اس کے اوپر کیسے لا سکتے ہیں. تو اسی کے دوران میرا تعارف ہوا خانقاہ بخاریہ 89 سے. ٹھیک ہے. اور پھر میم یہ کیونکہ ایک اوپن فورم ہے, یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت ہی جائے گی, کوئی مذہبی شخصیت ہی جائے گی, کوئی اسپیسیفک فرقہ جائے گا, یا کوئی عمر کا کوئی ایک بندہ خاص جا سکتا ہے, یا مرد اور عورت کی بھی اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں اپنی ریسرچ کے دوران پہنچ گیا. اچھا, بڑا امیزنگ واقعہ بتا رہے ہیں آپ, اپنی ریسرچ کے دوران خانقاہ بخاریہ گئے. زبردست. کیونکہ میں اس پہلو پہ کام کر رہا تھا کہ بھئی ایسا ہیجان کسی کیفیت آخر کیوں آ جاتی ہے, تو ہم روحانیت سے ایک دم دور اس طرح کیوں ہو جاتے ہیں. تو جب میں وہاں پر گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے میم کہ ایک دم وہاں کا ماحول ہی چینج ہے. دیوار سے اس طرف بالکل اور دنیا ہے, دیوار کے اس طرف بالکل ایک اور دنیا ہے. وہاں پہ انسان کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے اس سے پریکٹسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر جو ہے نا ایک عجیب سا سکون پاتا ہے. اب جب یہ اس کے اندر چیز آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے مسائل کی طرف سوچنا شروع کرتا ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ بندے کی آہستہ آہستہ, فوراً تو نہیں میم, اٹ ٹیکس ٹائم, اس کے بعد اس کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے, اپ گریڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد میم وہ ایک سکون فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میم اگر جس کا جو بھی فرقہ ہے, مسلک ہے, تو وہ اپنے بھی جا سکتا ہے, اور اگر چاہے تو ایک بار یہاں بھی وزٹ کر سکتا ہے. تو اگر انسان کے اندر سکون ہوگا تو پھر اس کے یقیناً باہر بھی سکون ہوگا. زبردست. تو جب آپ وہاں گئے, آپ کی کتنے ٹائم پہلے یہ تھیسس تھا جو آپ ریسرچ کرتے ہوئے گئے تھے؟ میم تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. 1 سال پہلے سے آپ, 1 سال کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہوئے ہیں, 1 سال مکمل ہو گیا. تو اب جو ہے وہ اب آپ وہاں پر جاتے ہوں گے, آپ کی روح کو کتنا تسکین ہوتی ہے وہاں جا کے؟ بالکل میم ایسا ہوتا ہے, اور میں تو اس ایٹماسفیئر اور اس ماحول کے لیے جاتا ہوں, کیونکہ بات ہوئی تھی ریسرچ سے شروع, اور اب جو ہے کہ ایک سکون آ گیا ہے, مزہ آ گیا ہے. تو پھر میں تو ادھر پہنچ جاتا ہوں اپنے فارغ اوقات میں جیسے بھی مجھے ٹائم ملتا ہے, اور اس کے بعد میں مزید, اور مجھے ہر بار جانے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. میں کہیں پہ میں جا کر دیکھتا ہوں, یہاں تک کہ آپ کسی سے ملتے ہیں, کسی سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کو 2 باتیں سکھا کر چلا جاتا ہے کچھ نہ کچھ, جو آگے آپ کو کام آتی ہیں. بالکل. اچھا پرویز بھائی, ابا جی کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. جتنی بھی میرے پاس مہمان آئے سب کی باتیں میں نے سنی, تو یہ میرا ایک اپنی رائے ہے کہ ابا جی کی باتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں. سمجھنے والا ہی سمجھے گا, ورنہ کسی کو سمجھ بھی نہ آئے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ دل کی بات پڑھ لیتے ہیں. بعض اوقات لوگ جب جاتے ہیں وہ دل میں کچھ لے کے جاتے ہیں, تو ابا جی سامنے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کچھ کر کے آئے. تو اس بات میں صداقت ہے. ابھی وقاص بھائی نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہی بتایا تھا. دیکھیں, کسی ولی کامل کے پاس جب آپ صدقہ دل سے جاتے ہیں, آپ کے دل میں کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا. بالکل. میرے ساتھ بھی 10 واقعات ایسے ہو چکے ہیں, وقاص بھائی کے ساتھ بھی 10 واقعات ایسے ہوئے ہوں گے کہ کوئی سوال جو ہمارے دل میں رہتا ہے اور ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو کوئی ڈسکشن اور چل رہی ہوتی ہے, مگر بیچ میں اس پرٹیکولر کوسچن کا جواب ہمیں ابا جی باتوں باتوں میں دے دیتے ہیں. اچھا. تو اس وقت پھر ہم, ظاہری بات ہے قلبی کیفیت ہماری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ ہم تو یہ بات سوچ کے آئے تھے گھر سے, اور یہ ان کو کیسے پتہ, مگر اس وقت پھر ہم کہتے ہیں بھائی ولی کامل ہے,
بالکل یہ دلوں کے راستوں جانتے ہیں نا، روحانیت تو ہے. بالکل. اگر کوئی جو ہے وہ بری نیت سے گیا ہے، کسی کے دل میں لالچ ہے، وہ سب ان کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں جب کوئی خانقاہ کے دروازے سے انٹر ہوتا ہے نا تو ابا جی کو پتہ لگ جاتا ہے. اچھا. اب اس کے دل میں کیا نیت ہے. بالکل. مگر در ایسا ہے کہ ابا جی اس کے ساتھ وہی شفقت والا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کا رویہ کیسا بھی ہو یا اس کے دل میں کیا ہو، اس سے ابا جی کو کوئی غرض نہیں ہوتی. بالکل. جو ابا جی کا اپنا جیسچر ہے شفقت والا، وہ اس کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں. بالکل. خانقاہ میں بہت سے ایسے ہمارے بھائی بھی رہتے ہیں جو بے گھر ہیں، جن کے کوئی گھر نہیں ہے، تو ابا جی سرکار نے یہ سلسلہ کب سے سٹارٹ کیا تھا؟ یہ سلسلہ کہکشاں تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے اس سلسلے کو. ٹھیک ہے. کافی لوگ آئے، کافی لوگ گئے، مگر اب جو ابا جی سرکار ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ ان نوجوان طبقے پہ کام کر رہے ہیں جو نوجوان طبقہ نشے کی بری لعنت میں پڑ کے مبتلا ہو کر جن کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا. اس کی کئی زندہ مثالیں، اگر کبھی آپ کا خانقاہ آنا ہو تو پھر میں آپ کو ان لڑکوں سے ملواؤں گا بھی. اچھا. جو کہ کوئی ہیروئن کے نشے میں تھا، کوئی کرسٹل کے نشے میں تھا، کوئی آئس کے نشے میں تھا. ابا جی سرکار نے ان سب کا ٹریٹمنٹ بغیر کسی دوا کے کیا. ماشاء اللہ. روحانیت سے. ماشاء اللہ. کیونکہ دیکھیں نشے میں آدمی مبتلا کیوں ہوتا ہے، کبھی ہم نے اس مسئلے پر غور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی سوسائٹی میں. جب آپ اس بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق ٹائم نہیں دیتے یا اس کی نیڈز کو پورا نہیں کرتے جو اس کی جائز نیڈز ہیں، تو اس نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے. بالکل. اس نے کہیں نہ کہیں تو کہیں ماں باپ کے جھگڑے ہیں، کہیں فیملی میٹرز ہیں، تو اس سے تو سایہ آف ریلیف چاہیے نا، اسے تو سکون چاہیے اپنی زندگی میں. بالکل. پھر وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے. سکون کی تلاش میں ہی وہ جو ہے نشے کی جانب جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ابا جی ابھی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نشے کی جو عادت پڑ گئی ہے نا لوگوں میں، نوجوان طبقہ ہمارا تقریباً اس سے متاثر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ریشو ہے پاکستان میں، مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں شاید پتہ نہیں ہم قریب ہی ہیں جن پہ سب سے زیادہ منشیات جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. اصل میں ہم لوگ ہر چیز کو غلط جو بری چیز ہے نا اس کو اڈاپٹ پہلے کرتے ہیں. اگر آپ موبائل فون بھی اسی طرح اٹھا لیں نا تو موبائل فون ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال ہم کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل. ہم سب سے پہلے اس کے نگیٹو پوائنٹس کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں. جب تک ہم پازیٹیو پوائنٹس پہ استعمال کرنا شروع نہیں کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے وائبل کیسے رہے گی. بالکل. کوئی بھی چیز. یہ کلمیہ ہے ہماری قوم کا اور اس پہ قوم سوچ نہیں رہی. بالکل قوم سوچ نہیں رہی، لیکن قوم کو سوچنا ہوگا. مزید باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ کہیں جائے گا مت، بریک کا ٹائم ہو گیا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں وقاص کی جانب. وقاص بھائی ہمیں بتائیے گا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے؟ خانقاہ بخاریہ 89 کے کچھ ہمارے 3 بھائی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اور آ رہے ہیں الیکشن کی جانب. سیاست میں آنے کا کس وجہ سے جو ہے وہ سوچا گیا؟ محترمہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت بہت بڑی آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں جی، اور ان میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان کا ہے، یوتھ کا. لیکن بات یہ کہ ہم سسٹم کو چینج کرنے کے لیے جو ہے نا خود سے فرسٹ اسٹیپ نہیں لے رہے ہیں. بالکل. ابا جی سرکار کا جو موٹو ہے وہ حقیقی ریاست مدینہ بنانے کے حوالے سے، حقیقی ریاست مدینہ کے قیام کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ اپنے کردار کو جو ہے نا بہترین کرنا، بہتر نہیں بہترین کرنا. اس کے بعد ابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو آپ ایسا نہیں کریں، آپ خود میدان میں آئیں، خود عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے خانقاہ بخاریہ 89 کے حمایت یافتہ 3 امیدوار ہیں جو الحمدللہ اس وقت کراچی سے MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا. اس میں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر عاقف صاحب ہیں، میں انہی کے حلقے سے ہوں. اوکے جی، اور انہی کے ساتھ کمپین میں الحمدللہ شریک ہوں. ہم اچھا آپ شریک ہوتے ہیں تو بتائیے ذرا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ ان ایکسپیکٹڈلی بہت بہترین چل رہی ہے. ماشاءاللہ. مینس اس وقت ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ کچھ کمیونٹیز پہ، کچھ آرگنائزیشنز پہ، کچھ لوکل پبلکس وغیرہ پہ بھی ہے اپنے حلقے میں. الحمدللہ ہم جہاں گئے ہیں بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے. ماشاءاللہ. اور لوگ جو ہیں، میں لوگوں کا بھی آپ کو رد عمل بتا دیتا ہوں. ہاں جی، عوام کا رد عمل. بالکل عوام کا رد عمل یہ ہے کہ لوگ اس وقت بیزار ہو چکے ہیں ملک کی صورتحال سے، تو وہ بھی ایک پازیٹیو چینج چاہتے ہیں.
اور ہم جہاں بھی گئے ہمیں ایک بہترین اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے. بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے حلقوں نے, بہت ساری کمیونٹیز نے, ان کی جو اعلیٰ قیادت ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ حمایت کا اعلان کیا الحمدللہ, اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور ہمارے اس اسٹیپ کو الحمدللہ بہت پازیٹیو وائبز ملی ہیں, بہت سراہ رہے ہیں. اور ایون یہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر عاقب صاحب ہیں, انہوں نے اس پازیٹیو چینج کے لیے اپنی پروفیسر کی وہ تھی جاب وفاقی اردو یونیورسٹی میں, اس سے ریزگنیشن دی ہے. اور وہ اس چینج کے لیے جو ہے نا بہت بڑا اسٹیپ لے کے میدان میں کود ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک کامیاب کرے آپ سب کو اور آپ کی محنت کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کراچی کے لیے سوچ رہے ہیں نا, سوچتا ہر کوئی یہ باتیں بھی بہت ہوتی ہیں, لیکن باتوں کو عملی جامہ کوئی نہیں پہنا. بالکل. اس وقت ہم نے اپنا کاروبار, اپنے آفیسز, اپنے کام, اپنے گھر, تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جو ہے نا اس وقت ہم حلقے میں کودے ہیں. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آزاد حیثیت میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برائے مہربانی ہمیں سپورٹ کیا جائے. بالکل. اور ہمارا ساتھ دیجیے. بالکل ساتھ دیجیے. جی. ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ ایس ہے. 16 مارچ کو اپنے اپنے گھروں سے نکلیے ایک نئے چینج کے لیے. بالکل ایک نئے چینج کوشش کریں کہ آپ اس میں جو ہے ووٹ ضائع کرنے کے بجائے اپنا حصہ ملائیں. بالکل ایسے ہے, کیونکہ عوام میں ایک عجیب سی کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں چینج تو آنی نا, تو ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے. نہیں دیکھیں, فرسٹ اسٹیپ لینا بہت ضروری ہے میڈم. اگر آپ فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے, میں اپنی ذات سے اس کے بعد اپنے آپ سے پہلا قدم نہیں لوں گا تو ایسے نہیں ہوگا. پھر ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے, اور باتیں کرتے رہیں گے, پھر دوسروں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. 16 مارچ کو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہی اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں انشاءاللہ. عابد, آپ کا کیا موقف ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یوتھ کو جو پروموٹ کرتے ہیں ابا سرکار, اور آپ بھی یوتھ میں سے ہی ہیں, تو آپ کی کیا فیلنگز ہے, آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ یوتھ کی بات ہوتی ہے صرف, لیکن یوتھ کے لیے کچھ کیا نہیں جاتا. تو نوجوانوں کے لیے جو یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے ابا جی سرکار نے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی میم, یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. اور جیسے پرویز صاحب نے کہا تھا کہ مختلف لوگوں کی جو ہے نشے کی عادت چھڑوائی گئی ہے, اس بات کا تو میں خود بھی شاہد ہوں کہ ایسا ہوا ہے. اور میم اگر ہم کرمنالوجی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ریہیبلیٹیشن ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا آپ کچھ پازیٹیو کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اب باہر ممالک میں اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ دوائیوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ ہیں تو ہم دوا کے ساتھ ساتھ دعا اور روحانی علاج کی طرف بھی دیکھتے ہیں. بالکل. تو اب ریہیبلیٹیشن جو ہے اگر یہ اس میں ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہے پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھتا ہے. دیکھیں, دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے. گلاس آدھا ہی ہوتا ہے لیکن کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ آدھا خالی ہے, اور کوئی اسے کہتا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے. جی. اور جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ نا چینج جو ہے آ رہا ہے میم, ایوری ون وانٹس چینج بٹ ایوری ون ڈز ناٹ وانٹ ٹو چینج. انسان خود چینج نہیں ہونا چاہتا, وہ چاہتا ہے میرے ارد گرد جو ہے نا ایٹماسفیئر بدل جائے ایک دم. میم کیسے ہوگا, اس کا حل وقاص صاحب نے بتا دیا کہ میم فرسٹ اسٹیپ تو لینا ہی پڑے گا. بالکل. اور فرسٹ اسٹیپ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس پہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی انشاءاللہ. تو ہم دعا گو ہیں کہ آپ لوگ فتح یاب ہوں انشاءاللہ خانقاہ بخاری 89 سے, اور ہم سب جو اس کا جشن بھی اپنے میٹرو ون کی اسکرین پر منائیں اپنے مارننگ شو میں. ہم پرویز بھائی کی جانب, پرویز بھائی بتائیے گا آپ کی انتخابی مہم جو میں نے ذکر کیا تھا, آپ بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیں, بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے چل رہی ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں, عوام کو کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ, ویسے تو ماشاءاللہ بہت وافق مقدار میں جڑ چکے ہیں, ہجوم ہوتا ہے ماشاءاللہ خانقاہ بخاری میں نے سنا ہے, تو آپ اور کیا مطالبہ چاہتے ہیں کہ عوام کی جانب سے کچھ حکومت کو بھی کہنا چاہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تھوڑا سا میں اس ٹاپک کو اگر چینج کروں نا, جی, پہلے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ خانقاہ بخاریہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے امیدوار کھڑے کریں. بالکل. سب سے, کیونکہ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے, خانقاہ بخاریہ 89 یا ابا جی سرکار کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بننے کی. ٹھیک ہے. مگر حالات پھر اس نہج پہ لے آتے ہیں آدمی کو جہاں ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھائی اب بہت ہو گیا, اب خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا. بالکل. کیونکہ ہم نے پچھلے 12 سالوں سے مختلف سیاسی پارٹیز کا ساتھ دیا,
ہم نے TLP کا بھی ساتھ دیا جس میں ہمارے لڑکے 15 لڑکے زخمی ہوئے, ان کو فائرنگ ہوئی, اس پہ پھر TLP نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں کیا. اوکے. پھر ریسنٹلی ہمارے پاس جب 293 جب عمران خان 9 حلقوں سے کراچی میں الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, فردوس شمیم نقوی, مظفر علی شجرا اور نوید عالم صدیقی صاحب تو ہمارے پاس 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. اچھا. پھر ہم نے ان سے یہ کچھ باتیں طے کی کہ بھائی آپ جو بھی عمل کریں گے وہ کراچی کی بہتری کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب عمران خان صاحب جیت گئے اس حلقے سے تو انہوں نے تو شکریہ کا لیٹر کیا مطلب کچھ بھی کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا ہمارے ساتھ. ایون کہ ہم نے TLP کو اپنی مین پاور دی تھی ان کے پولنگ ایجنٹ کی صورت میں. ان کے کنٹسٹنٹ تھے نور الہدا صاحب, ان کو ہم نے مین پاور دی, اپنے پولنگ ایجنٹ بھیجے, مگر کسی نے کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی کراچی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں. بالکل. یہ ہمارا المیہ رہا ہے یا تو ہم مفاد پرست ہو گئے. کراچی کے ساتھ آپ کیوں سوتیلا سلوک کر رہے ہیں؟ بالکل. آپ کراچی کی گورنمنٹ کیوں کراچی کے لوکل ہاتھوں میں نہیں دے دیتے؟ دیکھیں نوجوان طبقہ اب بہت فرسٹریٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے آپ سے, خاص طور پہ جو سیاستدان ہے نا, جو جدی پش تھی, جو فیوڈل ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے پاس, اب کراچی کا نوجوان وہ نہیں چلتا. کراچی کا نوجوان اب باشعور ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ چیزوں کو سوچنے لگا ہے, سمجھنے لگا ہے, اس کے دل میں اب یہ چیز کر رہی ہے کہ لاہور کے ساتھ اتنا بہترین ہو گیا ہے. لاہور کا آپ اگر انفراسٹرکچر دیکھیں نا, کبھی اگر آپ کا لاہور جانا ہو, آپ لاہور ایئرپورٹ سے باہر آتی ہے آپ کو پتہ لگتا ہے گرینری ہے, روڈیں صاف ستھری ہیں, ایک بڑا زبردست آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے. اور آپ کراچی کی سڑک پہ نکل جائیں, میں گھر سے صبح 8:30 بجے کا نکلا ہوں. اچھا. اور 9:30 بجے پہنچا. جی یہ تو المیہ ہے. بالکل ہمارے ٹریفک کا نظام دھرم برم ہے, روڈز ہمارے خراب ہیں, بہت سے مسائل ہیں. تو تنگ آ کے پھر ابا جی نے کہا بھائی اب کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ہمیں کوئی لیٹر نہیں بھیجا شکریہ کا, سب اپنے اپنے مفاد نکال کے ہمارے پاس سے چلے گئے. تو ابا جی نے کہا کہ بھائی اب خود میدان عمل میں اتر جاؤ, اب جو ہوگا جیسا ہوگا دیکھا جائے گا. کسی نہ کسی کو تو تبدیلی کا بیڑا اٹھانا ہے نا, کسی نہ کسی کو تو ریاست مدینہ کی طرف قدم رکھنا ہے. بالکل. کسی نہ کسی کو تو اسلامی فلاحی ریاست بنانی ہے. بے شک. تو یہ ذمہ داری پھر خانقاہ بخارا کیوں نہ اٹھائے؟ بہت اچھی بات ہے. تو ابا جی خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب لوگوں سے جو امیدیں ہیں نا سیاسی پارٹیوں سے, میں عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے سب کو آزما لیا, اب برائے مہربانی کچھ نوجوان لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ذرا ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں. بالکل بالکل, کیونکہ نوجوانوں کے وہ جو ویژن ہے نا وہ بالکل ہی کلیئر ہے, ان کو کچھ کر کے دکھانا ہے. وقاص بھائی آپ کی جانب آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے آپ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ یوتھ آپ کے پاس بہت وافق مقدار میں 80 to 90% خانقاہ بخاریہ میں جو 90% جی ہمارے پاس منسلک ہے. بالکل ماشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلی چیز دوبارہ میں آتا ہوں کردار کے اوپر. جی. اگر ہم اپنا آپ اچھا کریں گے, اپنی ذات کو اچھا کریں گے, پھر جس ہستی سے ہم منسلک ہیں اگر صرف ہم ان کو ہی اپنا آئیڈیل بنا کے ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو آٹومیٹکلی جو ہے نا لوگ ہمارے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور جب کڑی سے کڑی جڑے گی, ایک اچھا دوسرے بندے کے اوپر ورک کرے گا وہ اچھا ہو جائے گا, وہ آگے 2 لوگوں کے اوپر اور ورک کرے گا وہ اچھے ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ بن رہا ہے اور مضبوط ترین بن جائے گا انشاءاللہ. بالکل. اچھا خواتین کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, ماشاءاللہ خواتین کی بھی وافق مقدار خانقاہ بخاریہ میں ہوتی ہے. میری بہت سی بہنیں جو ہیں معزز مہمانوں کی طرح آئی ہیں میرے پاس, بات میں نے ان سے کی, وہ بھی بہت مطمئن ہوتی ہیں. تو خواتین کا بھی ایک ماشاءاللہ ایک ہجوم جو ہے وہ خانقاہ بخاری کی طرف راغب ہو گیا, اس بارے میں بتائیے. بالکل. دیکھیں الحمدللہ خواتین اور الحمدللہ ہمارے پاس ایجوکیٹڈ خواتین کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے, تو وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے جو آ رہی ہیں وہ بھی ایک پازیٹیو چینج کے لیے آ رہی ہیں. بالکل. اور وہ خود اپنے لیول پہ گھر گھر جا کر لوگوں کو ترغیب دے رہی ہیں, لوگوں کے کردار کے بارے میں ان کی آگاہی کر رہی ہیں, ان کو ہر لیول پہ جو ہے نا سپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہماری خواتین الحمدللہ. اور اس میں میجورٹی جو ہے الحمدللہ وہ ایجوکیٹڈ خواتین کی ہے. بالکل ماشاءاللہ, یہ تو میں عینی شاہد ہوں. کوئی ہماری سافٹ ویئر انجینئر ہے, کوئی الحمدللہ ڈاکٹر ہے, کوئی کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جو ہے کوالٹی چیکر ہے. جو بہت سی بہنیں ہماری ایجوکیشن کے شعبے سے بہت زبردست پڑھا رہی ہیں, بڑے بڑے اسکولنگ سسٹم میں سے. الحمدللہ صحیح ہے.
माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बढ़ते हैं हम आबिद की जानिब। आबिद, आप हमें बताइएगा, जैसे कि आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और आप जो है वो क्राइम पर आपने मास्टर किया है, क्राइम की खसूसियात हैं आपकी, तो मुझे ये बताइएगा कि जो वहाँ पर खानका बुखारिया लोग जाते हैं वो ये बताते हैं कि हमें वहाँ पर जाके बहुत सुकून मिलता है। जब आपको कहीं किसी जगह पर जाके सुकून मिलता है, आपकी जो है वो कल्बी कैफियत डिफरेंट हो जाती है, तो आपका भले पॉजिटिव इनर साइड जो है वो कितना भी नेगेटिव हो, या आपका दिमाग चलता हो कि यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया और अब मुझे जो है वो कुछ करना है, और हम लोग जैसे कि आपने फरमाया कि शॉर्टकट सोचते हैं और शॉर्टकट भी नेगेटिव वाला सोचते हैं, तो क्या खानका बुखारिया जाकर सिर्फ वहाँ पर एंट्री के बाद ही इंसान की जो कैफियत है वो बदल जाती है? जी बिल्कुल मैम, और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। जैसे अभी ये मैम सैरिश साहिबा जो हैं केक बना रही थी, तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ मेरे जहन में आई कि इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है और मैम परफेक्ट तादाद में होना ज़रूरी है, बिल्कुल, तभी हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आएगी। अब जब हम एक दुनियादारी में रहते हैं तो हमारा जो है इंटेंशन अलग अलग जगह जाती है, हम दीन से बिल्कुल ही डिफरेंट हर जगह बिल्कुल अलग होते हैं। हमारा कभी कभी बहुत से लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा होता। तो अगर कभी कोई बंदा इस तरह के माहौल में आता है तो वहाँ पे एग्जैक्ट उतनी अमाउंट में उसको चीज़ें मिलती हैं, रूहानियत आ जाती है उसके अंदर दीन पर चलना भी आ जाता है, दुनियादारी तो पहले से उसके अंदर होती है, कुछ किरदार में पॉजिटिव चीज़ें उठती हैं, नेगेटिविटी कम होती है। अगर हम ये बोल दें कि कोई बंदा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उसके अंदर क्रिमिनलिटी है ही नहीं, तो मैम ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात है। प्रूवन है कि सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, कुछ ना कुछ क्रिमिनलिटी होती है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि उसको कम करना और चीज़ों को काबू में रखना और एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना, यानी कि केक बिल्कुल सही बन जाना। बहुत ज़बरदस्त मिसाल दिया आपने, लेकिन यहाँ पर कथा कलामी के लिए माफ़ी। भाई, आपको खाने पीने में क्या पसंद है? डाइट शाइट तो नहीं करते आप? नहीं, डाइट वाइट बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते। माशाल्लाह। अच्छा, लोग आजकल ना बहुत नाशुक्रे हो गए और सब्र तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया, छोड़ दिया सब्र करना। क्या समझते हैं जो हमारी कौम की आज हालत है, चाहे वो माशी तौर पे हो, चाहे हम लोग जिस तरह से गुस्से का शिकार हो जाते हैं, एकदम से हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, उसकी बेसिक रूट कॉज आप क्या समझते हैं? देखें, हम आजकल जो है ना वो स्टेटस कॉन्शियस हो गए। जी बिल्कुल। हम अपनी चादर देख के अपने पाँव नहीं फैलाते। नहीं, हम चाहते हैं अगर अगले के पास आईफोन प्रो मैक्स है ना, चाहे हमारी सैलरी 20,000 रुपये, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में कि हम जब बाहर निकले तो आईफोन प्रो मैक्स नहीं है ना। देखें, अल्लाह ताला ने आपका नसीब, आपकी तकदीर लिख दी, ऐसे ही आप उसको बढ़ाएंगे मेहनत करके। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको अल्लाह ताला देगा, बेशक। मगर जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपको अल्लाह ताला ने दे दी हैं, उस पर सब्र और शुक्र अदा करें ना। बिल्कुल। अल्लाह को सब्र और शुक्र जो अदा नहीं करता वो सख्त नापसंद है, और जो करता है वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में, तो अल्लाह ताला पे उसके लिए दरवाजे खोल देता है। बेशक। तो ये हमारी कौम का अलमिया है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए, अब चाहे शादी की मिसाल लें, भाई नहीं है ना आपके पास, आप क्यों कर रहे हैं बैंक्वेट में शादी? हाँ, आप जाएं मस्जिद में निकाह करें, लड़की को रुखसत करें, छोड़ दें। नहीं जी, हमने तो करनी बैंक्वेट में, रिश्तेदार क्या कहेंगे? भाई रिश्तेदार उस बच्ची के घर में रहने थोड़ी आएंगे। बिल्कुल। उस बच्ची ने अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है उस लड़के के साथ। ये बात लड़के वालों को भी समझनी चाहिए कि भाई इस दौर पे जो लड़की रुखसत कर रहा है उन वालिदैन पे ज़्यादा बोझ नहीं डालें, बिल्कुल सादगी से निकाह कर लें। बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि हम लोगों ने ये चीज़ें खुद से सही करनी पड़ेंगी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, पहले सेगमेंट का पता ही नहीं चला। वकास भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? ठीक है, मैं इस वक्त जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है पैगाम के हवाले से वो हमारी इलेक्शन कैंपेन के है। देखें, एक पॉजिटिव चेंज के लिए बराए मेहरबानी आप लोग 16 मार्च को बरोज़ जुमरात निकलें घर से, और अल्फ़ाबेट एस मीन्स हर्फ एस के ऊपर मोहर लगाएं और अच्छे शहरी और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। चेंज के लिए बाहर निकलें, बस मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, चेंज के लिए बाहर निकलें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आबिद? अच्छा मैम, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं हर वक्त जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अच्छा। तो यहाँ मुझे बोलने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे आप दोनों की बहुत पॉजिटिव एक गुफ्तगू हो रही थी माशाल्लाह,
تو مجھے اس سے بہت اچھی پازیٹیو وائبز آئی ہیں. بہت شکریہ. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نا انسان کو اور تمام اسپیشلی یوتھ کو اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے, اپنی جو ہے چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے. کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, نہ وہ ہو سکتا ہے. ایک سفر ہے ہم سب کا زندگی کا, اس میں ہم گرتے ہیں, ہم اٹھتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم دوبارہ اپنے آپ کو بناتے ہیں. اور جیسے پرویز صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ ڈویژن بہت ہے, یہ بات میم تقریباً 150 سے 200 سال پہلے کارل مارکس نے بھی کہی تھی, کلاس ڈفرینس کے حساب سے, اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس. تو میم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. کوئی بھی بندہ اپنی جگہ پہ مطمئن نہیں ہے. اور وہ اطمینان کیسے آئے گا؟ وہ وہی کہ انگریڈینٹس کو صحیح تعداد میں ڈالا جائے گا, ایک پرسنالٹی بلڈ اپ ہوگی. بالکل, یہ پیغام دیتے ہیں نوجوانوں کو. کچھ کہنا چاہو گے کیونکہ آپ بھی یوتھ ہو, کیا پیغام آپ سمجھتے ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت بہترین ہے, یہاں سے آپ کر لیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے جہاں پہ بہت فوائد ہیں وہاں پہ نقصانات بھی ہیں, تو ایک میسج جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ؟ میم میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا اور سب سے آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ کریٹیکل انالیسس کو بلڈ اپ کریں. کوئی بھی چیز جو دکھتی ہے آپ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر لیں, آپ اس کے اوپر جا کر دیکھیں, اس کے اوپر ورک کریں, اس کی پازیٹیو چیزیں لیں, اس کی نیگیٹو چیزوں کو ڈینائی کریں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ اس کو ثمر حاصل کر لیں گے. آپ اس کو موبائل فون پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہیں, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی کر سکتی ہیں, آپ اس کو سوسائٹی میں کسی بھی چیز کے اوپر کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ جو ہے اسٹیٹس والی بات مجھے سب سے اچھی لگی. پرویز بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس وقت جو ہم الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں ایک پازیٹیو چینج کے لیے کھڑے ہیں. میری کراچی کے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو تین نوجوان ہم نے کھڑے کیے ہیں, یہ انتہائی کوالیفائڈ اور پڑھا لکھا طبقہ ہے. آپ نے سب کو آزما لیا, ایک دفعہ ان پہ بھروسہ کر کے دیکھیں. جو ہمارا انتخابی نشان ہے حرف ایس, اس پہ آپ 16 مارچ کو نکلے اپنے گھروں سے, ایک ویژن لے کے نکلیں, ایک تبدیلی کے لیے مثبت سوچ لے کے نکلیں, اور 16 مارچ کے دن اس نشان پہ مہر لگائیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کراچی میں تبدیلی کے کچھ آثار دکھنا شروع ہوں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو یہ 16 مارچ کو جو ہے وہ ہم ناظرین سے کہیں گے کہ پلیز آئیے اور اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. ابا جی سرکار جو خانقاہ بخاریہ 89 سے جو تمام 3 ہمارے بھائی عاقب بھائی, عامر بھائی اور ماجد بھائی, تینوں کو ووٹ لگائیں, ایس پر مہر لگائیں اور کراچی کو بچائیں. کائنڈلی پلیز آپ تینوں مہمانوں کا, ہمارا سلوگن بھی یہی ہے. اچھا, سندھ کو بچانا ہے, ایس پر مہر لگانا. ارے واہ, یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی آپ سے کروایا. یہ میرے ساتھ ویسے بہت ہوتا ہے کہ میں وہ ایسی ایسی باتیں کبھی کبھار کر جاتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک کی مہربانی ہے, میں تو ناچیز ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, ٹکے بھر کی بھی نہیں ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اب